اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ قرآن کریم ایک حقیقت کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو کہ جو اس کی راہ میں کوشش کرتے ہیں ان کو فضیلت بخشی ہے ان افراد پر کہ جو کچھ نہیں کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو فضیلت بخشی ہے اور اجر عظیم عطا فرمایا۔ آج جس شخصیت کے سلسلے میں اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، آج اتنا بڑا مجمع یہاں کے اوپر جمع ہے، سوال اٹھتا ہے کہ اس شخصیت سے اس مجمع کا کیا رشتہ ہے؟ کیا زبان کے اعتبار سے یہ مجمع ان کے ساتھ مشترک ہے؟ کہا نہیں، زبان رہبر انقلاب کی فارسی تھی، ان لوگوں کی فارسی زبان نہیں ہے۔ قومی اعتبار سے کہ بھئی ایک دونوں کی قومیت ہے، کہا قومیت بھی ایک نہیں ہے، وہ ایرانی النسل ہیں، ہم لوگ جو ہیں ہندوستانی ہیں۔ پھر کس رشتے کے تحت یہ اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے؟ کہا وہ ایک ایمانی رشتہ، اور یہ ایمانی رشتہ سرحدوں کے اندر مقید نہیں ہوتا ہے، سرزمین کے اندر مقید نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایمانی رشتہ جو ہے بہرحال کیونکہ اس کی بازگشت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب، لہٰذا خدا کا ایک بندہ دنیا سے رخصت ہوا ہے اور بندگان خدا اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ یہاں نہ زبان رکاوٹ بنے گی، نہ سرزمین رکاوٹ بنے گی، نہ نسل جو ہے وہ سامنے آئے گی، بلکہ ایک چیز مد نظر رہے گی کہ ہمارے درمیان اور رہبر انقلاب کے درمیان جو ایک رشتہ ہے وہ ایک ایمانی رشتہ ہے۔ تو لہٰذا جو یہ ایمانی رشتہ ہے، یہ ایمانی رشتہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اس عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کریں۔ وہ شخصیت کہ جس نے 37 سال رہبریت کری ہے، اس سے پہلے وہ ایران کے صدر رہے ہیں اور اس سے پہلے مختلف عہدوں کے اوپر وہ فائز رہے۔ 86 سال کی زندگی ہے، لیکن یہ 86 سال کی زندگی کا اگر کوئی جائزہ لے تو نظر یہ آتا ہے کہ مجاہدت سے یہ زندگی پوری مملو ہے، بھری ہوئی ہے۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جب خدا کی راہ کے اندر اس ذات نے کوشش نہ کی ہو۔ بچپن سے لے کے آخری وقت تک مستقل کوشش یہ تھی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بلندی کے لیے تک و دو کی جائے، اور اس راہ میں ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ اس میں اگر جان کا مسئلہ ہے تو جان پیش کرنے کے لیے آمادہ ہیں، اور دیگر قربانیاں ہیں تو ان قربانیوں کو پیش کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ شجاعت کا جو رہبر انقلاب نے پوری دنیا میں درس دیا ہے، وہ درس واقعاً قابل پیروی ہے۔ بہت سے لوگ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب میدان عمل میں اترتے ہیں تو جو باتیں وہ اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں اس کے اوپر وہ پورے نہیں اترتے ہیں۔
رہبر انقلاب اس ذات کا نام ہے کہ جو گفتار کا غازی نہیں تھا بلکہ کردار کا غازی تھا. یہ کردار کا جو غازی ہے جب وہ دنیا سے جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر ایک اضطراب، ایک بے چینی موجود ہے. حتیٰ وہ افراد کے جنہوں نے سوچا یہ تھا کہ ان کو راستے سے اگر ہٹا دیں گے تو ہماری راہ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی. بڑی بھول ہے ان کی. وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ فرزند اسلام جو مکتب شہادت سے عشق رکھتا ہے، جو اس بات پہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ شہادت بقا کا نام ہے، فنا کا نام نہیں ہے. اگر شہادت رونما ہوتی ہے تو یہ شہادت اسلام کی بقا اور اسلام، شجر اسلام کی سچائی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. انسان کی اگر صحیح جہاں بینی نہیں ہے تو انسان صحیح طور کے اوپر میدان عمل میں حرکت نہیں کرتا ہے. لیکن اگر عقیدہ توحید مضبوط ہے تو بہرحال میدان عمل میں اسی اعتبار سے حرکت کرتا ہے. رہبر انقلاب کی جو زندگی ہے ایسا نہیں ہے کہ بہرحال وہ زندگی کے کچھ پہلو ایسے ہوں کہ جو لوگوں سے اوجھل ہوں. نہیں، بچپن سے لے کے اب تک کے پوری زندگی روشن ہے. اور نظر یہ آتا ہے کہ ظالموں سے بچپن سے لے کے اب تک انہیں نے مقابلہ کیا ہے، جدوجہد کی ہے اور اس راہ میں جو ہے وہ بڑی سی بڑی قربانیاں پیش کری ہیں. جلا وطنی کی سزا برداشت کری، قید خانے کی سزا برداشت کری، مختلف سزاؤں سے گزرے اور بہرحال پھر ایک وہ مقام بھی حاصل ہوا کہ امت کی رہبری آپ کے سپرد کی گئی. 37 سال جس انداز سے امت کی رہنمائی کی ہے وہ قابل قدر ہے. ثابت کر دیا ہے کہ ہم کربلا کا تو نام لیتے ہیں، ہم سید الشہداء سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن مقام عمل میں کس طرح سے کردار حسینی کو زندہ کرنا ہے اگر کسی کو سیکھنا ہے تو وہ سید علی خامنہئی سے سیکھے. کہ جس طرح سے حسین نے اپنے زمانے کے ظالموں کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور یہ فقرہ آج بھی سید الشہداء کا موجود ہے کہ ہے ہاتھ من الذلہ الا ان دئی ابن الدئی قد رکزنی بین السلۃ والذلہ، ہے ہاتھ من الذلہ. ارے خدا کی قسم، اس زنازادے فرزند زنازادے نے مجھ کو دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ میں یا تو افتخار آمیز شہادت کو اختیار کروں اور یا میں ذلت کے ساتھ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں. خدا کی قسم یہ فرزند فاطمہ اور فرزند رسول خدا سے نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کے ہاتھ میں ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ دے دیں. میں شہادت کے جام کو پیوں گا. جو حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا اعلان تھا، حقیقی حسینی، کردار حسینی کے پیروکار سید علی خامنہئی نے اس کا نمونہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا. ابھی کل کی بات ہے کہ میں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ایک ایرانی خاتون کا انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ جو رو رو کے یہ بات کہہ رہی تھی کہ جس وقت رہبر انقلاب سے لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ چلیے آپ کو کسی محفوظ جگہ کے اوپر لے چلتے ہیں، وہاں کے اوپر آپ چلیے تاکہ آپ دشمن کے حملات سے بچ سکیں. تو کیا جواب دیا کہ میں اپنی قوم کو اس طرح سے چھوڑ کے چلا جاؤں کہ وہ بموں کے درمیان، میزائلوں کے درمیان قوم رہے، ختم ہو اور میں اپنی جان کو بچا لوں؟ خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک الہی رہنما کی یہی پہچان ہے کہ وہ اپنی جان کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، وہ اپنی ذات کو قوم سے الگ نہیں سمجھتا ہے بلکہ اپنی ذات کو قوم کا ایک حصہ قرار دیتا ہے. اگر قوم کے اوپر مشکل آ رہی ہے وہ سوچتا یہ کہ یہ قوم کی مشکل نہیں، یہ میری مشکل ہے. رہبر انقلاب کی ایک عظیم خصوصیت یہ تھی کیونکہ بہرحال رہبر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے برجستہ ترین شاگرد ہیں، اور امام خمینی نے دشمن شناسی کے حوالے سے جو تعریف پیش کری ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے. ان سے پہلے کسی
نے اس طرح سے دشمن کی شناسی کے حوالے سے یہ تعریف نہیں پیش کری تھی. وہ تعریف جو امام خمینی نے دشمن کے حوالے سے پیش کری کہ حقیقی دشمن تمہارا کون ہے، اس کو پہچانو. کیونکہ آج مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو ہم نے خامخواہ کے لیے خیال کر رکھا ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں. وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، وہ ہمارے ہو سکتا ہے مخالف ہوں، ہماری روش کے مخالف ہوں، ہماری بعض اعمال اور عادات کے مخالف ہوں. ہم ان کو اپنا دشمن نہ سمجھیں. ہمارا حقیقی دشمن کون ہے؟ امام خمینی نے حقیقی دشمن کی تشریح کری ہے کہ تمہارا حقیقی دشمن کون ہے. فرماتے ہیں حضرت امام کہ اگر تمہارے کسی بات پر امریکہ یا برطانیہ تعریف کریں اور کہیں کہ یہ تم نے بہت اچھا کام انجام دیا ہے، تو اس دن تم کو سوچنا چاہیے کہ یقیناً تم سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ تمہارا دشمن تمہاری تعریف کر رہا ہے. جب تک یہ تمہاری مخالفت کرتے رہیں سمجھنا کہ تم حق کی راہ کے اوپر ہو. یہ ہے امام خمینی نے دشمن کے حوالے سے تعریف پیش کری ہے. یہی رہبر انقلاب کی روش تھی کہ بار بار وہ یہ کہتے تھے کہ امریکہ شیطان بزرگ ہے، شیطان اعظم ہے. شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو ورغلانا، لوگوں کو پریشان کرنا، یہ ہے کام شیطان کا. شیطان کبھی آپ کے کسی کام کی تعریف نہیں کرے گا. اچھا، اگر آپ شیطان کی منت کریں اور سماجت کریں اور یہ کہیں کہ اے شیطان تو اپنی شیطنت کو چھوڑ دے، اس سے آپ کی کمزوری ثابت ہوگی. شیطان اپنے کاموں سے باز نہیں آئے گا. آپ اگر شیطان کو روکنا چاہتے ہیں کہ شیطان آپ پر غالب نہ آئے، تو اپنی ذات کا جائزہ لیجئے کہ آپ کی ذات میں کہاں کے اوپر کمزور پہلو پائے جاتے ہیں. ان کمزور پہلوؤں کو قوی کرنے کی کوشش کیجئے. یہ ذہن سے خیال نکال دیجئے کہ شیطان آپ سے خوش ہوگا اور شیطان آپ سے راضی ہو جائے گا اور شیطان اپنی شیطنت سے باز آ جائے گا. نہیں، شیطان نے روز ازل یہ قسم کھائی تھی کہ وہ فرزندان آدم کو گمراہ کرے گا، ان کو جہنم کا ایندھن بنائے گا. لہذا شیطان سے دوستی نہیں ہو سکتی ہے. صاف صاف قرآن نے کہا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو بھائی شیطان کہ اس انسانی معاشرے کے اندر نمائندے کون ہیں؟ کون ہیں جو شیطانی پروگرام کو اس دنیا کے اندر اجرا کر رہے ہیں؟ پہچاننے کی ضرورت ہے. ہمارے درمیان وہ افراد ہیں، ہم کو پر لازم ہے کہ ہم شناخت پیدا کریں کہ کون ہے کہ جو شیطانی پروگرام کو، شیطانی برنامے کو انسانی سماج کے اندر زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کون ہے جو اللہ کی زمین کو ویران کرنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو نسل انسانی کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ کون ہے کہ جو تمام نسل انسانی کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے؟ پہچانیے ایسے افراد کو. کون لوگ ہیں ایسے جو لوگ یہ کام انجام دینا چاہتے ہیں کہ تمام انسانیت کو وہ اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی زمین کو ویران کر دیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نسل انسانی کو ختم کر دیں، وہ اصل میں شیطان کے مقاصد کو پورا کر. جو لوگ انسانی سماج کے اندر اختلافات ڈلواتے ہیں، اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ مختلف ٹکڑیوں کے اندر بٹ جائیں، ان کی وحدت ختم ہو جائے، ان کی مرکزیت ختم ہو جائے، وہ اصل میں شیطانی منصوبوں کا اجرا کر رہے ہیں. اور جو اس کے خلاف اقدام کرے وہ الہی منصوبے کے اوپر عمل کر رہا ہے. آج دنیا کے اندر صرف دو گروہ ہیں، تیسرا کوئی گروہ نہیں ہے گا. ایک گروہ ہے جو لشکر شیطان ہے اور ایک گروہ ہے جو لشکر رحمان ہے. اس میں آپ کو تلاش نہیں کرنا ہے کہ کون سا گروہ کس ملت کے اندر اور کس فرقے کے اندر ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے لوگ دکھیں جو لشکر شیطان سے ربط رکھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم کے اندر کچھ ایسے افراد دکھیں جو لشکر رحمان کا حصہ ہوں. دو گروہ ہیں، تیسرا کوئی گروہ نہیں ہے. ایک ہے لشکر رحمان اور دوسرا ہے لشکر شیطان. ان دونوں گروہوں کے درمیان، دونوں لشکروں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے. اور بہرحال
دیکھنا یہ ہے کہ کون اپنے کردار کے ذریعے سے کس لشکر کا حصہ بن رہا ہے. بلا شبہ بلا ریب سید علی خامنئی مقام معظم رہبری لشکر رحمان کے ایک عظیم سپاہی کا نام ہے کہ جس نے اس راہ کے اندر کوشش کی. جس وقت آپ صدر تھے، پریسیڈنٹ تھے، تو اس وقت اقوام متحدہ میں کھڑے تقریر کر رہے ہیں، اور وہ تقریر اردو زبان میں بھی چھپی ہے فریاد مظلومیت کے نام سے. چنانچہ جس وقت آپ تقریر کر رہے تھے اور وہاں کے اوپر امریکہ کو للکار رہے تھے، اس کے جرائم کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. اب آپ سوچئے کہ آج سے 40 سال 45 سال پہلے اقوام متحدہ میں اس طرح سے کھل کے تقریر کرنا. خود رہبر کا بیان ہے کہ جب میری تقریر ختم ہوئی تو بہت سے ممالک کے نمائندے میرے کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے، آپ کو خوف نہیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ امریکہ کے میں کھڑے ہو کر خود امریکہ کے خلاف، اقوام متحدہ میں امریکہ کے خلاف جو ہے آپ اس طرح سے کھل کے تقریر کر رہے ہیں. کہا بالکل ڈر نہیں لگتا ہے، بالکل خوف نہیں محسوس ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے لیکن ہم کو ڈر لگتا ہے. اس وقت ہمارے لکھنؤ کی شخصیت خدا رحمت نازل کرے جناب ڈاکٹر کلب صادق صاحب امریکہ میں موجود تھے، اور وہ براہ راست انہی نے وہ تقریر دیکھی تھی. کہا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے دربار شام میں سید سجاد خطبہ پڑھ رہے. یہ صورتحال تھی. وہ تقریر اردو زبان میں موجود ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. بہت سی شخصیتیں ہوتی ہیں کہ بچپن میں کچھ اور کردار ہوتا ہے، جوانی میں کچھ اور کردار ہوتا ہے، بڑھاپے کے اندر کچھ اور کردار ہوتا ہے. رہبر انقلاب کی شخصیت وہ ہے کہ کردار میں وحدت پائی جاتی ہے. جیسا بچپنا ہے ویسے ہی جوانی ہے، جیسی جوانی ہے ویسے ہی جو ہے وہ پیری ہے. وہ شخصیت کہ جس نے آخری دم تک کے یہ دنیا کو پیغام دیا کہ ہم ظالم کو باج نہیں دیں گے، ظالم کو لگان نہیں دیں گے، ظالم کو خراج نہیں دیں گے. ہم اپنی گردن کٹا سکتے ہیں لیکن بہرحال ظلم کے سامنے ہم جھکیں گے نہیں. صلوات بھیجیں محمد. آخری دم تک اس راہ میں کوشش کریں. اور بہرحال جو ان کے مختلف بیانات ہیں، خاص طور پہ ایک اہم ترین کوشش تھی کہ امت مسلمہ کے درمیان اتحاد پیدا ہو. امت مسلمہ اپنے حقیقی دشمن کو پہچانے کہ ہمارا حقیقی دشمن کون ہے. یہ مسلک اور فرقے کے اختلافات ان کے اندر مت الجھیے، اپنے اندر تنگ نظری مت پیدا کیجیے. یہ تنگ نظری آپ کو ہلاکت کے دہانے کے اوپر پہنچا دے گی. پہچانیے کہ آپ کا حقیقی دشمن کون ہے، جو نہیں چاہتا کہ آپ اپنی زبان کے اوپر یہ فقرہ جاری کریں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے. وہ آپ سے آپ کے عقیدے کو چھیننا چاہتا ہے، وہ آپ سے آپ کے دین کو لینا چاہتا ہے. اور اگر آپ کے ہاتھ میں ایک دین ہے جو بے روح دین ہے کہ جس سے دشمن کو کوئی نقصان نہ ہو، اس دین کے اوپر دشمن تو راضی ہو سکتا ہے لیکن اللہ راضی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اس دین کو چاہتا ہے کہ جس دین کو ہم اور آپ اختیار کریں اور دین کو اختیار کرنے کے بعد ہمارے وجود میں حرکت پائی جائے. اگر حرکت نہیں پائی جاتی ہے، جمود پایا جاتا ہے، اس نماز کا کیا فائدہ کہ جس نماز کو پڑھنے کے بعد انسان کے اندر کردار کی بلندی نہ پیدا ہو. اس عبادت کا کیا فائدہ کہ جس عبادت کو کرنے کے بعد انسان انسانیت کے لیے اس کا دل نہ تڑپے. وہی عبادت قابل قدر ہے، وہی نماز قابل قدر ہے کہ جو بندگان خدا کے حوالے سے آپ کے دل کو بیدار کرے، اس دل کے اندر تڑپ پیدا کرے. وہی عبادت قابل قبول ہے. تو وہ دین کہ جو آپ کے اندر حرکت پیدا کرے، ظلم کے خلاف آپ کو کھڑا کرے. آپ یہ نہ کہیں کہ ہماری طاقت کیا ہے، ہماری قوت کیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے. نہیں،
ایک مومن اور ایک موحد کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اسلحوں کے اوپر بھروسہ کرے، وہ لشکر کے اوپر بھروسہ کرے. ایک مومن اور موحد کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور اس پر وہ ڈٹے رہتے ہیں، ایسے ہی افراد کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. پہلی جنگ ہوئی ہے جنگ بدر. کیا تھا مسلمانوں کے پاس؟ کل 313 کا لشکر، اور جو مقابل کے اوپر لشکر آیا تھا وہ 1000 کے قریب تھا. 13 لوگ تھے کہ جن کے پاس تلواریں تھیں، ورنہ کسی کے پاس درخت خرما کی شاخ تھی. یہ بے سر و سامانی تھی. لیکن وہ لشکر جو مقابلے کے اوپر آیا تھا اس میں سگے رشتہ دار تھے، لیکن رسول کے ہمراہ جو لشکر تھا، یہ لشکر وہ تھا کہ جو ایمان کی قوت اپنے اندر رکھتا تھا. جناب مقداد کا یہ جملہ ہے پیغمبر اسلام سے جنگ بدر کی ابتدا میں. ابھی پیغمبر مارکہ بدر میں نہیں پہنچے تھے. پیغمبر نے اپنے اصحاب سے مشورہ لیا تھا کہ کیا کیا جائے، جنگ کی جائے یا جنگ نہ کی جائے، کیا تمہاری رائے؟ وہاں پر حضرت مقداد کے یہ فقرے موجود ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے وہ فقرہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا. کیا کہا تھا حضرت موسیٰ سے؟ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا تھا کہ جب جناب موسیٰ نے، قرآن کے اندر یہ فقرے موجود ہے بنی اسرائیل کے، کہ جب جناب موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ارض مقدس میں داخل ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو وہ جواب میں یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے، وہاں تو بڑے بڑے طویل القامت افراد موجود ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. پورے لشکر کے اندر صرف 2 لوگ تھے کہ جو یہ گمان رکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، کہ چلو اللہ کا نبی تم سے کہہ رہا ہے داخل ہو ارض مقدس کے اندر، اللہ تمہیں کامیابی دے گا. لیکن اس گستاخ قوم نے حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا مَعَهُمْ، آپ جائیے اور آپ کا پروردگار جائے اور جا کے لڑے، مارکا فتح کر لے. اِنَّا هَهُنَا قَائِدُونَ، ہم یہاں کے اوپر بیٹھے ہیں، جب مارکا آپ فتح کر لیجئے گا تب ہم جو ہے وہ آئیں گے. تو حضرت مقداد کہتے ہیں کہ ہم آپ سے یا رسول اللہ وہ فقرہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ آپ جائیے اور آپ کا پروردگار آ جائے. ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ بھی چلیے، ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ آتے ہیں، ہم آپ کا ہر قسم کا ساتھ دیں گے. 313 افراد ایمانی طاقت اور قوت کے ساتھ جو ہے وہ میدان جنگ میں آتے ہیں، اور کیسی عظیم کامیابی ملتی ہے. یہ جنگ، پہلی جنگ بدر کی جو مسلمانوں نے جیتی تھی، وہ اسلحے کی قوت کے اوپر نہیں جیتی تھی، وہ ایمان کی طاقت کے اوپر جیتی تھی. آج دنیا ڈراتی ہے کہ فلاں سپر پاور ہے، ارے فلاں جو ہے وہ ابو القدرت ہے. لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ اللہ جو صفت یہ رکھتا ہے کہ وہ سبب سوز بھی ہے اور سبب ساز بھی ہے. وہ ذات ہے کہ جو انگاروں کو اپنے خلیل کے لیے گلزار بھی بنا دیتا ہے اور خاتم النبیین کی حفاظت مکڑی کے جالے سے کرتا ہے. زمانہ حاضر کا فرعون خود چل کے آیا ہے سمندر میں غرق ہونے کے لیے، انشاءاللہ یہ خود غرق ہوگا. حضرت موسیٰ نے اپنے زمانے کے فرعون کو دعوت نہیں دی تھی کہ میں سمندری راستے سے چل رہا ہوں، آؤ تم بھی میرے پیچھے آؤ. وہ تعقب کرتا کرتا آیا تھا، اللہ نے اس کو غرق کیا. جس طرح سے موسیٰ کے زمانے کا فرعون غرق ہوا تھا، اسی طرح سے زمانے حاضر کا بھی فرعون غرق ہوگا. اور وہ یہ کہ ہم بہرحال ہمارے لیے جناب مقام معظم رہبری کی ذات جو ہے وہ آئیڈیل تھی، نمونہ تھی. درس دیا ہے، شجاعت کا درس دیا ہے. آپ سینکڑوں آیات کو پڑھیے، روایات کو پڑھیے کہ اسلام یہ فرماتا ہے اور اسلام یہ کہتا ہے، یہ سب تھیوری ہے. مقام عمل میں آ کر دکھائیے کہ آپ اس ایک آیت پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں.
رہبر انقلاب کی یہ خصوصیت ہے کہ انہیں نے بتایا اور دنیا کو یہ درس دیا کہ ہم یہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اس پر وہ ڈٹے رہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹے رہے۔ تو بہرحال جو شجاعت کا درس دیا ہے وہ درس بڑا عظیم درس ہے۔ اب دیکھیے کہ انسان بغیر عقیدے کے اس کی کیا حیثیت ہے۔ اگر ایک انسان ایمان نہیں رکھتا ہے خدا کی ذات پر، عقیدہ نہیں رکھتا ہے، خدا کے وجود کو نہیں تسلیم کرتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ جس طرح سے آپ ہتھیلی کے اوپر ایک پانی کا قطرہ رکھیں، یہ پانی کا قطرہ، اس کی کیا زندگی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 3 منٹ یا 4 منٹ تک یہ پانی کا قطرہ آپ کی ہتھیلی پہ رہے گا، لیکن 3 منٹ یا 4 منٹ کے بعد یہ پانی کا قطرہ خشک ہو جائے گا۔ لیکن اسی پانی کے قطرے کو یہ سامنے جو اتنی بڑی چھوٹی سی نہر بنی ہوئی ہے اس میں لے جا کے آپ ڈال دیجئے۔ اب آپ پوچھئے کہ اس پانی کے قطرے کی کیا زندگی ہے؟ کہا جب تک اس نہر کے اندر پانی ہے اس وقت تک کہ یہ قطرہ محفوظ ہو گیا۔ اسی پانی کے قطرے کو آپ دریائے گومتی میں لے جا کے ڈال دیجئے اور پوچھئے اب کب تک اس کی زندگی ہے؟ کہا جب تک دریائے گومتی کے اندر پانی ہے تب تک یہ قطرہ محفوظ ہو گیا۔ اسی پانی کے قطرے کو سمندر میں لے جا کے ڈالیے، کہا اب کب تک کہ اس کی زندگی ہے؟ کہا جب تک سمندر میں پانی ہے تب تک کہ قطرہ محفوظ ہو گیا۔ انسان جب تک اللہ سے رشتہ قائم نہیں کرتا ہے، اس کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اس کی حیثیت ایک پانی کے قطرے کے مانند ہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ کی ذات پر عقیدہ قائم کرتا ہے، ایمان قائم کرتا ہے، تو اب وہ صفات جو اللہ کی ذات میں پائے جاتے ہیں وہ انسان کے اندر متجلی ہونے لگتے ہیں۔ اب یہ پانی کا قطرہ موج بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، طوفان میں تبدیل ہونے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ وہ قطرہ ہے کہ جو اب ایک سرچشمہ قدرت سے وابستہ ہو چکا ہے، لہٰذا اب وہ جتنے صفات ہیں وہ سارے صفات اس کے اندر نمایاں ہوں گے۔ لہٰذا توحید کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پھر کسی کے اقتدار سے متاثر نہ ہو۔ اگر اقتدار ہے تو وہ اللہ کا اقتدار ہے، حکومت ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی حکومت ہے، اگر خزانے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ کے خزانے ہیں۔ عقیدہ توحید کا یہ تقاضا ہے گا۔ یہ رنگ و نسل اور یہ بہرحال جو ہے رشتہ و پیوند، یہ ان سب کی حیثیت بتان وہم و گما کی حیثیت ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کی ذات سے قریب ہو جاتا ہے، جتنا رشتہ مضبوط ہوگا اتنا زیادہ انسان صفات الہیہ کا مظہر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ پھر یہ عقیدہ ہے کہ وجود صرف اور صرف اللہ کا وجود ہے۔ کائنات کے اندر ہستی اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ہستی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ سایہ ہے، سایہ ہے، سب سایہ ہیں۔ تو اب اگر حقیقت میں دیکھنا ہے طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی طاقت ہے۔ اقتدار کس کا ہے؟ اللہ کا اقتدار ہے۔ حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی حکومت ہے۔ جو اللہ سے وابستہ ہے وہ نہ پھر کسی طاقت سے متاثر ہوتا ہے، نہ وہ کسی حکومت سے متاثر ہوتا ہے، نہ وہ کسی اسلحے سے متاثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اللہ کی ذات سے وابستہ ہو چکا ہے۔ اور پھر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ نے ایک وجود کو مان لیا ہے کہ یہ وجود ہے وہ وجود الہی ہے، صرف وہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ سایہ ہے، تو اب آپ کے دل کے اندر ڈر نہیں پیدا ہوگا، خوف نہیں پیدا ہوگا۔ ڈر اور خوف وہاں کے اوپر پیدا ہوتا ہے جب ہم یہ احساس رکھیں کہ ہم بھی ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ لیکن جب آپ نے ابتدا ہی سے مائنس کر دیا ہے اور کہا ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، تو پھر انسان کسی طاقت سے نہیں ڈرے گا، کسی حکومت سے نہیں ڈرے گا، کسی شخصیت سے نہیں ڈرے گا۔ اور رہبر انقلاب نے شجاعت کا جو درس دیا ہے، ہاں یہ درس رہبر انقلاب نے کربلا والوں سے حاصل کیا تھا۔ استقامت، ثبات قدمی جو کربلا والوں کے اندر پائی جاتی تھی، اور واقعاً عجیب عشق الہی سے کربلا والے سرشار تھے۔ کربلا والوں نے اپنے مقتل کو اپنے ارادے سے منتخب کیا تھا۔ کربلا حق و باطل کا مارکہ ہی نہیں ہے، کربلا وادی عشق ہے۔ اس وادی عشق کے اندر حسین ایک جماعت کو لے کے آئے ہیں۔ وہ جماعت
کہ جو عشق الہی میں سرشار ہے. اگرچہ کربلا سے پہلے راہ حق میں بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن وہ ساری قربانیاں انفرادی قربانیاں ہیں. کربلا کی قربانی کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ کربلا کی قربانی ایک اجتماعی قربانی ہے. میں کہتا ہوں جس طرح سے نماز فرادہ اور نماز جماعت کے درمیان فرق ہے، ویسے ہی رائے حق میں کربلا سے پہلے جو قربانیاں پیش کی گئیں اور کربلا کی قربانی، اس میں فرق ہے. آپ ایک نماز فرادہ طور پہ ادا کریں، تمام مستحبات کے ساتھ ادا کریں، بہرحال وہ نماز فرادہ ہے، جماعت کا درجہ نہیں حاصل کر سکتی. لیکن ایک نماز آپ جماعت کے ساتھ ادا کریں، اس کی فضیلت بہت ہے. حسین ایک چھوٹی سی جماعت کو لے کے کربلا کے اندر، وہ چھوٹی سی جماعت کہ جو اپنے زمانے کی سپر پاور کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی تھی، جس نے اپنے انجام کے بارے میں نہیں سوچا. آپ سوچئے کہ ایک چھوٹی سی جماعت کی جس نے یہ نہیں سوچا کہ آج ہم حسین کا ساتھ دے رہے ہیں. اکثریت ان افراد کی تھی جو کوفے کے والے تھے. انہیں نے یہ خیال نہیں کیا کہ آج کربلا میں ہم فرزند رسول کا ساتھ دے رہے ہیں تو ہمارے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ کیا ہوگا. نہیں، اللہ کی راہ میں جب کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس وقت نہ گھر کی فکر کرتا ہے نہ بچوں کی فکر کرتا ہے. ایک مرد مجاہد میدان جنگ کے اندر بڑا مضطرب تھا، پریشان تھا. ایک مجاہد آتا ہے، کہا کیوں پریشان ہو؟ کاہے کے لیے تم مضطرب ہو؟ اس نے کہا گھر کے حوالے سے بڑا مضطرب ہوں، پریشان ہوں کہ گھر والوں کو کوئی دشواری نہ پیش آئے. اس مرد مجاہد نے اس کو یہ درس دیا، کہا ایک بات سن لو، تمہارے گھر والے، ان کے اندر دو کیفیتیں پائی جاتی ہیں، دو میں سے کوئی ایک کیفیت پائی جاتی ہوگی. یا تو وہ سب کے سب خدا کے دوست ہیں، خدا کے چہیتے بندے ہیں، یا وہ سب کے سب دشمن خدا ہیں. تیسری کوئی خصوصیت نہیں ہو سکتی. اگر وہ خدا کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو اللہ کبھی اپنے دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. اور اگر وہ دشمن خدا ہیں تو دشمن خدا کے بارے میں تم کو فکر نہیں کرنا چاہیے. اس ٹائم تم میدان جنگ میں ہو، مارکے میں ہو، لہٰذا تم کو صرف اور صرف اپنی ذمہ داری کی اوپر توجہ دینا چاہیے. حسین عاشق عشاق سالار عشاق ہیں، عاشقوں کے سردار ہیں. عشق الہی کا جو حسین نے مثال پیش کری ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. سوچئے کربلا کو اب نئے سرے سے پڑھیے کہ واقعاً کیا کوئی ایک انسان اتنی عظیم قربانی پیش کر سکتا ہے؟ کس جذبے کے تحت اس نے یہ قربانی پیش کری؟ صرف اور صرف عشق الہی کے تحت اتنی اہم قربانی پیش کری. امام حسین نے تنہا اپنی قربانی نہیں پیش کی، اپنے ساتھ جو اصحاب لے کر آئے تھے ان کو بھی بارگاہ خدا نے پیش کیا اور بتایا کہ پروردگارا، میں تنہا تیرے عشق میں سرشار نہیں ہوں، بلکہ میرے ہمراہ پوری یہ جماعت تیرے عشق میں سرشار ہے. حسین سالار عشاق ہیں، عاشقوں کے امام ہیں. ہاں، عاشق کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ معشوق کے مطالبے کو پورا کرتا ہے. وہاں معشوق سے عاشق خود کوئی مطالبہ نہیں رکھتا. عاشق ہمیشہ معشوق کے ابرو کی جنبش کی جانب نگاہ کرتا ہے کہ کیا معشوق کا منشا ہے، معشوق کیا چاہتا ہے، عاشق اس چیز کو پیش کر دے گا. معشوق یہ چاہتا ہے کہ اے حسین، میری خاطر تم وطن کو چھوڑ دو. حسین عشق الہی میں سرشار ہے. پروردگارہ میں یہ کام انجام دوں گا. مکے میں آئی، معشوق کا مطالبہ ہے کہ حج کو عمرے سے تبدیل کرو، سفر اختیار کرو. حسین نے معشوق کے مطالبے کو پورا کیا. ہاں، اس کے بعد بیابان کو تمہیں آباد کرنا ہے، 3 دن کا تمہیں بھوکا رہنا ہے، 3 دن کا تمہیں پیاسا رہنا ہے. حسین نے کہا میں سارے مطالبے تیرے پورے کروں. اور پھر معشوق کا مطالبہ یہ ہے کہ اے حسین، میری خاطر تم کو اصحاب کو پیش کرنا ہے. حیدری
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، محمد والے محمد، بلند تر صلوات۔ چنانچہ جو معشوق کا مطالبہ تھا، عاشق اس مطالبے کو پورا کرتا رہا۔ معشوق اگر کہہ رہا ہے کہ میری خاطر تمہیں دوستوں کو قربان کرنا ہے، میری خاطر تمہیں اپنے گود کے پالوں کو میری راہ میں قربان کرنا ہے، عاشق نے اس مطالبے کو پورا کیا۔ سن 61 ہجری عصر عاشور تک حسین عاشق پروردگار ہیں، عشق الہی میں سرشار ہیں، اللہ حسین کا معشوق ہے۔ لیکن عصر عاشور کے بعد نسبت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب اللہ حسین کا عاشق ہے اور حسین معشوق ہے۔ جب حسین نے اپنے سر و تن میں جدائی کروا دی، اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دیا، تو اب اللہ حسین کا عاشق ہے۔ ہمارے لیے کوئی خطابتی جملے نہیں ہیں کہ جو میں یہاں کے اوپر کہہ رہا ہوں، حقیقت قرآنی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، ارے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم میرے ذاکر بنو، میں تمہارا ذاکر بنوں گا۔ تم میرے عشق میں سرشار ہو، اور بہرحال عشق امتحان چاہتا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہوتا ہے، دعویٰ جو ہے وہ کفایت نہیں کرے گا۔ جو جتنا زیادہ محبت کا دعوے دار ہے، اتنا بڑا اس کو امتحان دینا ہے۔ جب بارگاہ الہی میں اپنی سچائی کو وہ ثابت کر دیتا ہے، تو اب وہاں کے اوپر جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب عشق کا امتحان دے دیا، عشق الہی سے گزر چکے ہیں، تو اب بہرحال جو ہے خداوند کریم انعام یہ دیتا ہے کہ ہاں تم میرے عشق میں سرشار تھے، میں تمہارا جو ہوں معشوق ابھی تک تھا، اب آج سے میں تمہارا عاشق ہوں۔ ہاں عزیزوں، یہ چھوٹی سی جماعت لے کر حسین کربلا کی میدان میں حاضر ہوئے تھے۔ اس جماعت نے جو شاندار کردار پیش کیا ہے، میں عزیزوں کہتا رہتا ہوں، یہ فقرہ بار بار پھر آج آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ کربلا آج بھی اپنے دائرہ نصف نہار کے اوپر قائم ہے۔ کربلا کے بعد اب کوئی دوسری کربلا نہیں ہوگی۔ اگر آپ ایک مردہ سماج کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو یاد کربلا کو تازہ کیجیے۔ جتنا زیادہ اس یاد کا آپ ذکر کریں گے، بھائی کربلا کا جتنا تذکرہ کیا جاتا ہے ویسے ہی تازگی محسوس ہوتی ہے، اسی طرح سے اس کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے۔ کربلا کوہنا نہیں ہوتی۔ کربلا کا ذکر جو ہے وہ انسان کو خستہ نہیں کرتا ہے۔ دنیا کا اور کوئی غم ہوتا، انسان اگر اس غم کو اپنے سینے سے لگائے تو بہرحال وہ غم انسان سے جینے کا حوصلہ چھین لے گا۔ لیکن یہ تنہا غم سید الشہداء ہے کہ جو انسان کے سینے میں زندگی کے شرارے بھر دیتا ہے۔ کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپاں، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، کربلا جرت انکار ہے پیش سلطان، فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک نعرہ تکبیر، ایک نعرہ تکبیر، ایک نعرہ رسالت، ایک نعرہ رسالت، ایک نعرہ حیدر، ایک نعرہ حیدر، کہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا زہرا، لبیک یا
नारा सलवात। کربلا کو عملی طور کے اوپر جو اختیار کرتا ہے، کربلا کی جو پیروی کرتا ہے، وہ پھر دنیا کی کسی طاقت سے ڈرتا نہیں ہے۔ ایک ملک کے جس کے اوپر جو ہے 47 سال سے مختلف پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، صرف اس کا جرم کیا ہے کہ وہ عقیدہ توحید رکھتا ہے۔ کیا جرم ہے اس کا؟ صرف اور صرف یہ جرم ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور دنیا کو یہ چیز پسند نہیں ہے، دنیا اس بات کے اوپر راضی نہیں ہے۔ بہرحال توحید کی راہ میں جتنی قربانیاں دینا پڑیں ہم اس کو دینے کے لیے آمادہ ہیں۔ بہرحال ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، یہی سب کچھ نہیں ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، لیکن جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے وہ دنیا کو گزرگاہ قرار دیتا ہے۔ تو بہرحال جو کربلا کو عملی طور کے اوپر اپناتا ہے وہ پھر بین الاقوامی سیاست کے اندر ایک کردار ادا کرتا ہے۔ کبھی امت مسلمہ کو یہ عزت اور عظمت نہیں حاصل ہوئی جو موجودہ زمانے میں حاصل ہوئی ہے۔ یہ صرف اور صرف اس بنا کے اوپر حاصل ہوئی کہ کربلا کو عملی طور کے اوپر اپنی زندگی میں اپنایا ہے، کہ ہم اہل باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ کربلا شجاعت کا درس دیتی ہے، عزت نفس کا درس دیتی ہے۔ رہبر انقلاب کے ابھی آخر کے جو بیانات ہیں وہ آپ سن لیں کہ دشمن کا جو مطالبہ ہے ہم اس مطالبے کو نہیں پورا کر سکتے، ہماری قوم بے شرف نہیں ہے، باشرف قوم ہے، ہم عزت کے مقابلے میں ذلت کو نہیں لے سکتے، ہم ان مطالبوں کو نہیں قبول کر سکتے، ہم دشمن کو باج نہیں دیں گے۔ ہاں، ہم سر کٹا سکتے ہیں، ہم اپنی جان سے گزر سکتے ہیں، لیکن دشمن کے جو مطالبے ہیں ان مطالبے کو نہیں قبول کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سید الشہداء کو اپنا نمونہ آئیڈیل بنایا تھا۔ ہاں عزیزوں، ایک سید الشہداء کا چاہنے والا، ایک سید الشہداء کا فداکار، ایک سید الشہداء کا ذاکر، ایک سید الشہداء کے لشکر کا ایک سپاہی جب گزرا ہے، ساری دنیا میں اس کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، حتیٰ خود دشمن کے قصر کے اندر اس کا سوگ منایا جا رہا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ جب حسین دنیا سے گزرے اور اس وقت پسر سعد جو ہے وہ رکابوں پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا خیل اللہ اقبلی، اے اللہ کے سوارو ابھی اپنے گھوڑوں سے نہ اترنا، ابھی حسین کے لاشے کو پامال کرنا ہے۔ ارے چاہنے والی بہن جب اس اعلان کو سنتی ہے مضطرب ہو جاتی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ مختلف افراد لشکر یزید سے نکل کے سامنے آئے۔ ارے ہر کا قبیلہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میں ہر کی شہادت تک خاموش رہے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ ہر کے لاشے کو پامال کیا جائے۔ ہاں، قبیلہ بنی اسد آگے آتا ہے، حبیب ابن مظاہر کے لاشے کو اٹھا لیتا ہے کہ ہم حبیب کے لاشے کو پامال نہیں ہونا دیں گے۔ تاریخ کہتی ہے کہ مقتل سے ایک ایک لاشا اٹھا لیا گیا، تنہا ایک لاشا تھا فرزند رسول خدا کا، فرزند زہرا کا لاشا تھا جس کی حمایت میں کوئی نہیں بڑھا۔ ارے چاہنے والی بہن دیکھ رہی کہ بیچ میں حسین کا لاشا ہے اور اشقیاء یہ ظلم عظیم انجام دے رہے ہیں۔ ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر۔ ارے جب اشقیاء یہ ظلم انجام دے کے چلے گئے، زینب جو ہے لاشے کے قریب آئیں تو کیا دیکھا؟ ارے سینے کی ہڈیاں پشت سے چسپا ہو چکی ہے، ریزہ ریزہ ہو چکی ہے۔ آ کر کہتی ہے انت اخی، ارے کیا تو میرا بھائی ہے؟ انت ابن امی، ارے کیا تو میرا ماجایا ہے؟ اگر تو میرا بھائی ہے تو بتا، ارے تیرے جسم کا لباس کیا ہوا؟ ارے اس جسم کے اوپر جو سر تھا وہ سر